آج کل برطانیہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں کالج یونیورسٹی کے ان پہ خاصا مہربان ہوا ہے اور جو نوجوان ہیں وہ دھڑا دھڑ اسٹوڈنٹ ویزے پر برطانیہ پہنچ رہے ہیں. اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہاں پہنچنے کے بعد وہ ایک دردناک سٹوری ہے. یونیورسٹی کی فیسیں ادا کرنا ہوتی ہیں, اپنا کھانا پینا اور رہائش کے اخراجات پورے کرنا ہوتے ہیں, اور جو نوجوان گھر سے جن کے حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے ان کے لیے خاصی مشکلات ہیں. جن کے حالات اچھے بھی ہیں پھر بھی یہ کروڑوں روپے کی فیسیں ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد کہ جب آپ نے 16 سال یہاں ایجوکیشن مکمل کی ہے اور یہاں بھی اچھے خاصے جو پیسے آپ خرچ کر چکے ہوں, تو ایک طویل سلسلہ ہے اس طرح کے اخراجات کا. اس صورتحال پہ جب میں نے سوشل میڈیا پہ لکھا تو اس کا خاصا رد عمل آیا, اور لوگوں نے کہا کہ یہ بھی وجوہات جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے نوجوان آخر برطانیہ کیوں جاتے ہیں, اور ان کی پہلی ترجیح برطانیہ, پھر یورپ, اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ آتی ہے, تو کیا وجہ ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں کیونکہ ناانصافی ہے, میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا, حقدار کو حق نہیں ملتا, جس کی وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یورپ, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا وغیرہ کی راہ لیتے ہیں, اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہو کے بھی وہاں جو ہیں اور جابز کرتے ہیں, وہ والی جابز کہ جو وہاں کا جو نیشنل ہوتا ہے وہ کرنا پسند نہیں کرتے. ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں, فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں, اس طرح کے جو دیگر جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ کام کر کے پھر وہ اپنے اخراجات بھی پورے کرتے ہیں, ادھر گھر والوں کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے بھی وہ احسانات اتارتے ہیں جنہوں نے انہیں اتنا خرچہ کر کے وہاں پہنچایا ہوتا ہے. تو یہ ایک طویل سلسلہ ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے یورپ, برطانیہ, امریکہ, کینیڈا وغیرہ ہمارے جو جوان ہیں ان کی جوانیاں وہ اسی کام میں گزر جاتی ہے, ان کی شادی کی عمر گزر جاتی ہے, اور ان کے جو ذہنی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کام کے نہیں رہتے. تو یہ سلسلہ چلا کیسے؟ 60 کی دہائی میں کہتے ہیں جب منگلا ڈیم بننا شروع ہوا تو برطانیہ نے جو منگلا ڈیم کے متاثرین تھے ان کے لیے ویزے کھولے, لوگ وہاں پہنچے, اور ان لوگوں سے جب آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہی سوچ کر گئے تھے جس طرح ہم پنجاب یا سندھ میں مزدوری کے لیے جاتے تھے, اس کے بعد 4-6 ماہ کے بعد ہم واپس آ جاتے تھے, تو یہی سوچ کر ہم برطانیہ بھی گئے. لیکن وہاں برطانیہ نے ہمیں اجازت دی کہ آپ اپنی فیملیز بھی لا سکتے ہیں. جب ایک شخص لے کے گیا فیملی, پھر دوسرا لے کے گیا, پھر جب بال بچہ ہو جاتا ہے تو پھر اس شخص کا وہی وطن ہو جاتا ہے, کیونکہ بچوں کا وہ وطن بن جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ وہاں سیٹل ہو گئے, ان کے معاشی حالات بھی بہتر ہو گئے. جو باقی رہ گئے تھے ان کے لیے برطانیہ میں جانے کا اور وہاں رہنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ وہ کسی برطانوی نیشنل لڑکے یا لڑکی سے شادی کر لیں. اس طرح یہ شادیوں کا ایک طویل سلسلہ چلا, اور اس میں سے بھی لوگوں نے بڑا اس کو مس یوز کیا. وہ محرم رشتوں کو بیوی یا شوہر ثابت کر کے انہوں نے وہاں شریعت رہنے کی کوشش کی, اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے وہاں سیاسی پناہ حاصل کی اس کے لیے انہوں نے اپنا مذہب تک تبدیل کیا, اور باقی اس طرح کے جو بھی حربہ وہ اختیار کر سکتے تھے وہاں سیٹل ہونے کے لیے انہوں نے حربہ اختیار کیا. پھر برطانیہ نے اسٹوڈنٹ ویزے کا سلسلہ شروع کیا تقریباً 2 دہائی قبل. اس کے بعد سے یہ ایک طویل سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس میں بعض لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بھی ادھار لے کر برطانیہ کی راہ اختیار کرتے ہیں, اور وہاں جو مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ایک الگ ہی کہانی ہے. اس کے لیے جو ہمارے نوجوان ہیں پہلے ہی اپنے 20-25 سال زندگی کے خرچ کر چکے ہوتے ہیں, پھر 2-4 سال وہاں پہنچنے میں اور اس کے بعد وہاں سیٹل ہونے میں, تو ایسا کرتے کرتے ان کی عمر 35-40 سال کی ہو جاتی ہے. جو شادی کی عمر ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے, اور جو اس کے بعد پھر نفسیاتی ذہنی مسائل جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کا سلسلہ مڈل ایسٹ میں بھی ہے, لیکن مڈل ایسٹ میں یہ ہے کہ انہوں نے وہاں نیشنلٹی کی گنجائش نہیں رکھی, لوگ مزدوری کر کے واپس آ جاتے ہیں, اور اس میں یہ آسانی ہوتی ہے. لیکن برطانیہ میں لوگ سیٹل ہونے کے چکروں میں 10 سال 15 سال ایک سال معمول بن جاتا ہے. اب یہ سوال کہ برطانیہ آخر ہمارے نوجوان کیوں جا رہے ہیں, انہیں اس ملک میں کیا مسائل کا سامنا ہے. یہ سچ ہے کہ یہاں غربت بھی ہے,
بے इंसाफी भी है, बेरोजगारी भी है और हर तरह के मसाइल हैं, लेकिन इतने भी नहीं हैं जितने बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं। वो नौजवान जो 20-30 लाख रुपया खर्च करके बरतानिया जा रहे हैं, अगर वो यहाँ वो 20-30 लाख रुपया मैनेज करके कोई अपना बिजनेस करें या कोई और काम करें तो उसमें उन्हें बरतानिया के बेनिस्बत यहाँ ज़्यादा कामयाबी मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये उनका अपना मुल्क होता है, यहाँ ये हर तरह से उन्हें आज़ादी हासिल होती है। ये कहना कि गुर्बत की वजह से लोग ज़्यादा जा रहे हैं दुरुस्त बात नहीं है। इसके अलावा ये कहना कि यहाँ तरक्की करने के मौके नहीं है, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, तो एक बड़ी आबादी जो यहाँ के लोगों की है वो बरतानिया में आबाद है, वहाँ उन्हें हर तरह के मौके थे आगे बढ़ने के, उनकी तरक्की में कोई भी रुकावट नहीं था। तो आज भी वो लोग जो हैं वो और जॉब्स ही कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, टैक्सी करते हैं, टेकअवेज चलाते हैं या वहाँ वो काम करते हैं, और इस तरह के काम करते हुए हिंदुस्तानी लोग आपको नहीं मिलेंगे। वो हमेशा आपको अच्छी जॉब्स में मिलेंगे, उनकी तालीम उनकी बहुत अच्छी होगी, उनकी बोलचाल बहुत अच्छी होगी, और वो लोग जो हैं इन जॉब से बहुत आगे निकल गए हैं, वो मजदूरी करता हुआ कोई नजर नहीं आएगा। तो अगर हालात वहाँ अच्छे नहीं हो सके तो फिर कहाँ जाके होंगे।